میں جماعت کروا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. میں بھی تمہیں جیسا ایک انسان ہوں مگر میں ایک طرف مسلسل یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا پروردگار ہے جو اس کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل انجام دے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. اور پروردگار کے متعلق جو سلسلہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا اس کا ایک حصہ جس کا تعلق ہے حمد پروردگار سے کچھ باتیں کا رات میں گزارش کی گئی اور چند باتیں مختصر طریقے سے اس کو گزارش کرنا. سب سے پہلی بات یہ ہے تو قرآن مجید نے جو اعلان کیا الحمدللہ رب العالمین ساری حمد اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین عالمین کا پالنے والا ہے. اس لفظ حمد کے معنی کیا ہے؟ جب کوئی شخص کسی کی تعریف کرتا ہے تو تعریف کے دو اسباب ہوتی ہیں. تو کوئی بھی بات ہے کہ کمزوریوں کی تعریف نہیں کی جاتی کیا کہنا ہے تعریف ہمیشہ کمال ہی کی جاتی ہے مگر جس کمال کی تعریف کی جاتی ہے اس کمال کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کبھی ایسا ہے کہ کمال صاحب کمال کے اختیار میں ہوتا ہے اور کبھی کمال صاحب کمال کو مل جاتا ہے اس کا اپنا نہیں ہوتا ہے.
مثال کے طور پر ادب میں مثالیں بیان کی ہیں. ایک آدمی نے چمکتے ہوئے موتی کو دیکھا اور اس کی تعریف کرنا شروع کر دی. یہ موتی قابل تعریف تو ہے مگر اس کی چمک اپنی کیا کہنا ہے. ایک آدمی نے کسی قبیلی منظر کو دیکھا, کسی باغ کو, کسی سبزے کو, کسی پھول کو, اور اس کی تعریف کرنا شروع کر دی. یقیناً یہ سبزہ قابل تعریف ہے, یقیناً یہ پھول قابل تعریف ہے, یقیناً اس کی خوشبو قابل تعریف ہے, مگر یہ خوشبو پھول کے اختیار نہیں ہے جب تک چاہے رکھے اور جب چاہے رکھے. اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی آپ کے علم کی تعریف کرتا ہے تو یہ علم آپ کا اپنا نہیں ہے, آپ کا حاصل کیا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیا میں آپ کسی نے آپ کے علم حوالے کر دیا ہے, آپ نے محنت کی ہے, مشقت کی ہے اور صاحب علم ہو گئے ہیں. تو وہ کمال ہے جو موتی میں ہے, پھول میں ہے, سبزے میں ہے, مگر اس کا اپنا نہیں ہے. یہ وہ کمال ہے جو آپ میں ہے اور آپ کا حاصل کیا ہوا ہے. آپ نے اپنے ارادے سے, اپنے اختیار سے اپنے کو باکمال اور صاحب علم بنایا ہے. وہ بھی ایک تعلیم ہے اور یہ بھی ایک تعلیم ہے. مگر یہ ہمارے کمالات جو ہم نے حاصل کیے ہیں, مجبوری ہے کہ یہ بھی اپنے لیے, لیکن ہم نے حاصل کیا ہے, لیکن جس دماغ کے ذریعے حاصل کیا وہ اپنا نہیں. جن کانوں سے سن کے حاصل کیا وہ بھی اپنے نہیں, جن آنکھوں سے دیکھ کے حاصل کیا وہ بھی اپنے نہیں, جس زبان کے پڑھ کے حاصل کیا وہ زبان بھی اپنی نہیں ہے. طاقت دی ہوئی کسی اور کی ہے, استعمال ہمارا. یہ ہمارا کمال ہے, ہماری شرافت ہے کہ ہم نے صحیح استعمال کیا. کیا کہنا ہے. لیکن کمال تو اپنا نہیں ہے, کمال تو کسی اور کا دیا ہوا ہے. اگر اس میں یہ صلاحیت دینا کی ہوتی تو انسان دیوانہ ہوتا, صاحب علم نہ ہوتا. انسان جاہل رہتا, بڑا کمال نہ ہو سکتا. کسی کا دیا ہوا کمال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موتی کا کوئی اختیار نہیں تھا, ہمارا اختیار ہے, مگر اختیار بھی کسی کا دیا ہوا ہے. اس کے برخلاف پرورتگار جو کوئی عمل انجام دیتا ہے اس کے سارے اعمال اپنے اختیار کے ہیں, اور اختیار بھی اپنا ہے, کسی کا دیا ہوا نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز کو خود قدرت رکھتا ہے, اختیار رکھتا ہے, اس کا اختیار کسی کا دیا ہوا نہیں ہے. تو جب تک عمل اتنا اختیاری میں ہو جائے کہ کام بھی اس کا اپنا ہو, ارادہ بھی اس کا اپنا ہو, اختیار بھی اس کا اپنا ہو, طاقت اور قدرت بھی اپنی ہو, جب تک یہ اختیارات میں پیدا ہو جائیں اس وقت تک تعلیم کا نام حمد نہیں ہو سکتا. مدد تو ہوتی نہیں, پہلے تو حروف ہوئی, حمد میں اور مدح میں حروف کا کوئی فرق نہیں. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. واہ. آپ کسی سے منع کریں گے تو وہی مین دار ہے, اور اگر ہم کی آئے گی تو وہی حروف ہوں گے. لیکن آپ سوچیے, یہ بھی نہیں کہا جا سکتا حروف کی ترتیب بدل جانے میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. اسے زمین و آسمان تو دونوں ہی مخلوق ہیں, یا فرق مخلوق اور خالق کا ہو گیا کہ مذہب مخلوقات کے لیے ہے اور ہم خالق کے لیے. استعمال ہوتا ہے خالق کے لیے, لفظ مذہب استعمال ہوتا ہے مخلوقات کے لیے. ترتیب بدل جانے میں پیدا ہو گیا, یعنی کم سے کم اس کے طرح کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کہنا آسان نہیں ہے. ارے مطلب یہ تین ہر بار جائے گھر کے کیا ہو کرتے ایسا اس ترتیب کو خود ہم لوگ ہوتا ہے. ترتیب کے معاملات کو بدل جایا کرتے ہیں, ترتیب ذرا الٹ جائے سارا حسابی بدل جاتا ہے. کبھی ہم مزہ بن جاتی ہے, کبھی مزہ ہم بناتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں کہ خود تو تعلق تو کی نہیں ہے. ترتیب بھی اپنے مقام پر ایک اہمیت ترتیب جو کہ وہ ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے جو ہم سے پروردگار اور من سے مخلوقات جو مانی جاتا ہے. تو اگر اختیاری کام پر تعریف کرنے کے نام پہ ہم جو اختیار ہے کہ جو بات سوال اس کی سوائے مالک ہے, اس کے پاس اپنا اختیار ہے, سب کے پاس جو کچھ ہے وہ مالک کا دیا ہوا ہے.
کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، صلاحیتوں کے اعتبار سے فرق پیدا ہو گیا ہے، مگر واقعی جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے اور اسی کا دیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں جن کو چھوڑا گیا مگر نہ شکرے نکل گئے، اور کچھ ایسے جن کو بہت ملا مگر انہیں یہ عظیم پیدا ہوا کہ یہ ہمارا ہے، ہر آدمی سوچے اسی کا دیا ہوا ہے۔ ہر آدمی یہ خیال تھا کہ اسی کا دیا ہوا ہے، سلیمان نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ ملا دیے، اور اللہ ایسا ملک دینے جو میرے علاوہ کسی کے لیے سازگار اور مناسب نہ ہو۔ نبی اور خدا کی دعا کی مالک رد نہیں کر سکتا رہا، لہٰذا دے دیا، لیکن اس کے بعد جب جس سے یقین پیش آیا تو جناب سلیمان نے خود کہا کہ مالک نے اتنا اختیار اس کو دیا کہ میرے دربار کا ایک انسان اگر چاہے تو پلک چمکنے میں پورا ملک یقین سبزن یقین اٹھا کے کوئی یہ سوال یہاں لا سکتا ہے، مگر خدا نے اپنی طاقت کیوں دی ہے؟ لیکن اپنے والی آج کو تاکہ وہ مجھے آزما دے کہ میں شکر کرتا ہوں یا قرآن نعمت انسانی کردار کا کمال یہ ہوتا ہے کہ نعمت دینے کے بعد یہ یاد رکھے کہ دینے والا کوئی اور ہے، اور جو دے رہا ہے اس سے آزمانا چاہتا ہے، عزیزوں کے اس نقطے کو ہم نے پہچان لیا ہوگا کہ خدا اختیار دیتا ہے آزمانے کے لیے، تو چاہے سب لینے پر کوئی ہوتے زیادہ ملنے پر بڑی حال ہوگی۔ بہت سے بندہ لگے جو آسان نہیں ہوتی، سمجھنا مشکل ہوتا ہے، نظر عمل میں لانا وہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ انسان اس نقطے کو پہچان لے، پروردگار جو کچھ دیتا ہے وہ اندر کی آزمائی جو امتحان کا سامان ہے، تو کم سے کم امتحان ہو جائے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ شاید بڑے امتحان میں ہم کامیاب نہ ہو سکتے، جتنا دے گا ہمیں اس کا حساب دے گا۔ تو اگر 100 کیا ہے تو ہمیں قیامت میں 100 کا حساب دینا ہوگا، اور اگر 1000 کیا ہے 1000 کا حساب دینا ہوگا۔ ہم کیونکہ قیامت سے غافل ہیں لہٰذا 100 کے 1000 چاہتے ہیں۔ اگر 100 مل گیا تو 1000 کی فکر ہے، 1000 مل گیا تو 1,00,000 کی فکر ہے، اور وہی بڑھتا چلا جائے۔ اسے ہمیں قیامت کی عادی ہے کہ کبھی کا حساب ہی دینا ہوگا، لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ حساب بھی دینا ہوگا تو ہر آدمی سوچتا وہ تو نہ مل جائے اتنے کا گزارا ہو جائے، اتنا بڑا حساب، اور وہ اس کے سامنے جو بہت جلدی کائنات کا حساب کرنے والا ہے اس کے سامنے انسان حساب کیسے دے گا؟ اگر یہ اندازہ ہو جائے تو انسان کو حوصلے ہی نہ پیدا ہو جو اہل دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو مجھے گزارش کر رہا تھا کہ جس کے پاس جو اختیار ہے وہ پروردگار کا دیا ہوا ہے، مالک کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنا ہے، یا تو اس کے اعمال کو اختیار ہی ہے، ہمارے اعمال کسی کے دیے ہوئے اختیار کا نتیجہ ہے۔ اس بنیاد پر ہم تو صاحب کا نام ہے جو صاحب اختیار کے عمل پر کی جاتی ہے، نہ صاحب اختیار اس کے علاوہ کوئی ہے نہ اس کے علاوہ کوئی قابل حمد ہے۔ تو لفظ حمد خود اس بات کی علامت ہے کہ سوائے خدا کی کسی کے لیے ہم کوئی نہیں سکتی ہے، اس لیے اس کے مقابلے میں اس کے برابر کے سامنے کوئی دوسرا صاحب اختیار نہیں ہے۔ یہ لفظ حمد کے بارے میں میں نے کیا ہے، اب تو آپ کو ظاہر کرنا ہے جب پروردگار عالم نے کہا کہ ہم ہمارے لیے تعریف ہمارے لیے تو مالک نے اپنی 4 صفتیں بیان کی۔ کیوں تعریف ہماری، کیوں ہم ہمارے لیے، کیوں ساری ہم ہمارے واسطے، اس لیے ہم نے 4 باتیں پائی جاتی ہیں جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ پہلی بات یہ کہ میں اللہ ہوں، الحمدللہ۔ میں نے رات اشارہ دیا تھا کہ لفظ اللہ اس ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں سارے کمالات ہوں اور کسی طرح کی کمزوری نہ ہو۔ میں احتیاطاً لفظ نفس استعمال نہیں کرتا، کسی طرح کی کمزوری نہ ہو، سارے کمالات ہوں اور کسی طرح کی کمزوری نہ ہو، ہر یہ دوسری کمزوری بھی نہ ہو کہ کسی اور کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے کہ کسی کے پاس اگر سب کچھ ہے مگر کسی اور کا دیا ہوا ہے تو یہ خودیت کمزوری ہے، جو خودیت کمزوری اپنا نہیں ہے بلکہ کسی اور کا دیا ہوا ہے۔ اور اللہ اس ہستی کا نام ہے کہ جس کے پاس سارے کمالات ہیں اور اپنے ہیں، اسے کسی نے نہ عاجز بنایا ہے نہ قاصر بنایا ہے، نہ اسے کسی نے زندہ رکھا ہے نہ کسی نے باکمال بنایا ہے، اس کے سارے کمالات اپنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جس کے پاس جو کچھ ہے
اگر سارے کمالات بھی جمع ہو گئے ہیں تو بالآخر دیے ہوئے اسی کے ہیں، اپنا اس کے پاس ہے اور باقی جس کے پاس بھی ہے وہ سب اسی مالک کا دیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب کو سب کچھ کہا جا سکتا ہے، اللہ کسی کو نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہاں پہ لگا اور محسوس کر لیں، شاید کوئی کام ہے وہ یہ لفظ الہ اور اللہ کو ہی فرق ہے۔ حالت اللہ کی الہی سے بنا ہے، اسی الہ پر ایک اسلام اور داخل کر دیا گیا، وہ اللہ ہو گیا۔ مگر فی الحال یہ صورتحال ہے الہ میں اور اللہ میں فرق ہے۔ الہ کے معنی معبود، جس کی بھی بات ہوتی ہے وہ الہ ہے۔ اگر آپ کو بھی کہا جاتی ہے دنیا میں رہنے جگہوں کی کمی اتنا کموں کی کمی، اگر چار آدمی ہم کو مل جائے پیدا کرنے والے تو ابھی تک ہمیں جو بھی کہا جاتا ہو، لیکن اگر چار آدمی پیدا کرنے والے ملے تو ہمارا شمار بھی علاقوں میں ہو جائے۔ معبود جس کی عبادت کی جائے تو جس کی عبادت کرنے والے پیدا ہو جائیں وہ الہ اور معبود ہو ہی جائے گا، کیا کبھی تو ہو۔ اور کیا تو ہر وہ ذات، ہر وہ ہستی، ہر وہ چیز جس کی عبادت کرنے والے پیدا ہو جائیں اسے الہ کہا جا سکتا ہے، مگر اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ سمجھو گے آپ نے؟ اور کیا ہوگا؟ الہ وہ ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے چاہے ہم کے عبادت ہو چاہے نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھیے، ہمارے بنیادی عقائد نہ کرنا کلمہ بھی بچانا ہوگا بچانا۔ الہ وہ ہے جس کی عبادت کرنے والے پیدا ہو جائے چاہے وہ عبادت طرفدار ہو چاہے نہ ہو، اور اللہ اسے کہا جاتا ہے جن کی عبادت کرنے والے اگر عبادت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ عبادت طرفدار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جب کلمہ پڑھوایا تو انکار کیا الہ کا، اقرار کیا اللہ کا۔ کوئی واقعہ قابل عبادت نہیں اللہ مگر وہ اللہ ہے، اس بات کا حقدار ہے وہ اس کے سامنے انسان سر جھکا دے۔ اللہ الگ ہے، الگ کی ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ اللہ، اگر اللہ کے علاوہ زمین آسمان میں اور بھی معبود ہوتے اور بھی خدا ہوتے تو کائنات برباد ہو جاتی۔ کتنا فرق ہے الہ اور اللہ میں، سمجھو کریں اس لوگ کی معنی پر آپ رفت ہے آپ نہیں پائے گا۔ کتنا فرق ہے الہوں میں اور ایک اللہ میں، یہ اگر دو ہو جاتے تو کائنات برباد ہو جاتی۔ وہ اکیلا ہے اور کائنات کو چلا رہا ہے۔ ہم کو باقی کا بہت پہچانا ہم نے، ہم ایک لیے تو کائنات چلا رہا ہے، باقی لوگ بھی ہو جائے تو برباد کر جس سے آبادیاں وابستہ ہے اسے ہم کہا جاتا ہے، جو بربادیوں کی بنیاد بنتا ہے اسی کو بربادی کہا جاتا ہے۔ اللہ سوائے ذات واجب کے سوا پروردگار کے کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ ساری ہم اس کی بات سے ہے، یہ سارا کمال اسی کے پاس۔ وہ کون سا ہے ہوگا جو ہماری تعریف نہیں کرے گا؟ میرے پاس جو کہا ہے آپ کو ہماری تعریف کرے گی، آپ کے پاس کیا کمال کی تعریف کیا ہے؟ جو انسانی فطرت ہے کہ جہاں کمال ہوتا ہے انسان تعریف کرتا ہے۔ ابھی آپ باہر چلے جاؤ پکڑے ہو جب ایک تعریف ہوتی ہے کہ لگی ہم نے بیٹا ہم لگائی اور جگہ چلانے والے نے زور بچی آسانی سے بول دیا کہ دوسرے لوگ نہیں بول پاتے، لیکن چلانے والا کام کرتا ہے۔ آپ تو جانتے بھی یہ گاڑی کس کی ہے، کہاں کی ہے، چلانے والا کون ہے، مگر فطرت مجبور کرتی ہے۔ کمال ہے تو تعریف ہم نے گلب کا غور کیا تو سڑک پر اپنے گاڑی کو دیکھا نہ گاڑی جانے کھانا چاہے نہ اس کے پوزے جانے نہ ہم چاہے نہ ہم کا نام نہیں پڑ، لیکن کیونکہ ٹھیک چل رہی ہے اپنے گاڑی کو چلانے والا کون ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، اچھا ہے، برا ہے، عاقل ہے، فاسق ہے، ہمیں کوئی نہیں معلوم ہے، مگر ٹھیک چلا رہا تو ہم نے تعریف کر دی۔ اس کا مطلب یہ سماج کی تعریف انسان کی فطرت کے جو باہر بات
سے نکل جاتی ہے، چاہے آدمی کہنا چاہے نہ کہنا۔ یہی وجہ ہے کہ جو کمال کے دشمن ہوتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں فطرت کو نہیں بدلا جا سکتا، جگہ ذرا کیا جائے کہ کافی ووٹ بنا لے پائے۔ لوگ سب جانتے ہیں کہ ایسی گاڑی اگر روڈ پر آ گئی تو پھر 7 سال کی زبان سے وہاں کو نکل ہی جائے گا، گاڑی تو ہو ہی جائے گی۔ ہم چاہیں گے سب کی فطرت کو بدل دیں، یہ تو کسی کے پاس کی بات نہیں ہے، ایسی گاڑیوں کو روڈ پر آنے ہی نہ دیا جائے، داری کرنے والے پیدا ہو جائے۔ اب آپ نے پہچانا جو دشمنان نے سماج فطرت کو نہیں بدل سکتے، نہیں کر سکتے، کمالوں کا منظر آپ بتا دیں گے۔ منظر عام پر آ گیا تو میرے حساب کا زبان سے تعلیم کو نکل ہی جائے گی۔ ہم آپ کے ایک مقام پر جمع ہو گئے، سب ایک ہی عقیدے کے لوگ ہیں، ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں، مقصود ہمارا کے عقیدت رکھنے والے ہیں، محبت رکھنے والے ہیں، ہمارا بھی کچھ ہوگی، ہم تو جہاں بیٹھیں گے سوائے اللہ رسول اہل بیت کی بات نہیں کریں گے۔ وہ جو پورے ملک میں آل محمد کا ذکر برداشت کر سکتا ہو، اس کا گھر اپنا گھر، اپنا دربار، اپنی مسجد، اپنے آدمی، نہ مومنین کی مجلس، نہ کہیں کا جشن، نہ کہیں کی مسجد۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ تین آدمیوں کا مجموعہ، تین بولنے والے ایک ایسی جگہ پر جمع ہو گئے جہاں آل محمد کا گزر نہیں ہو سکتا، جہاں کوئی آل محمد کو برداشت کرنے والا نہیں ہے، اور تینوں کے بارے میں یہ طے کرنا مشکل ہے کہ بڑا دشمن کون ہے اور کیا، اور بیٹھ کر یہ طے کر رہے ہیں، تین آدمی ایک مقام پر بیٹھ کے طے کر رہے ہیں کہ ہم سب آدمی ایک ایک بات علی کے بارے میں کہیں، دیکھیں کون کیا کہتا علی کی کہاں جائے۔ آپ کے دربار میں علی کا حضور کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو آئے ہی نہیں، ان کو دیکھ کے کوئی بات نہیں جائے، اس کا مطلب یہ رہے کہیں نہیں۔ میں دلوں سے علی کو ہٹایا جا سکتا ہے، دلوں سے نہیں۔ علی کے بارے میں رائے کا اظہار کیا جائے، اور رائے کا اظہار کی اشعار کی شکل میں ہو، شاعری کا مقابلہ موضوع ہے، اور جو 40,000 ممبروں کا موضوع یہی ہے کہ تمہیں بڑے عالم اسلام کا موضوع بھی علی ہی ہے، ہر قدر جمعہ کا موضوع بھی علی ہے، مگر وہاں جب ذکر علی ہوتا ہے منظر عام پر منظر میں وہ اگلیاں نہیں جاتی، اور جو دربار خاص سے ملتا ہوا ہے یہاں بھی موضوع وہی علی۔ اب دیکھیں جہاں کیا کہا جاتا ہے، یہ تو میرے دل جگہ جہاں سے جو بات نکلے گی وہ ہر خطبے کی ماں میں تو دہرائی بھی جائے گی، جیسا ساری آگے ان کو ختم ہوتے ہیں والے جہاں جو بات کہہ دی جائے گی سارے عالم اسلام سے پوچھ جائے گی، نہ کچھ کرنا چاہیے۔ پہلے آدمی نے پہلی بات کہی خیر البریہ کے بعد رحمت ہے تو الناس عرب والمسیح سماؤ، اگر ساری دنیا میں علی کی جگہ کو دیکھا جائے کہاں ہے تو خیر البریہ بعد رحمت ہے تو ساری مخلوقات میں محمد کے بعد علی کی جگہ، ساری مخلوقات میں احمد کے بعد جو مرتبہ ہے تو علی کا مرتبہ ہے، یہ تو ان کا معاملہ ہو گیا کہ علی ان کے بعد ہیں، لیکن ان سے اگر ملا کے دیکھو گے تو الناس عرب سارا عالم انسانیت زمین ہے، والوسیع سماؤ اور علی آسمان ہے، ہم نے کیا گناہ کیا ہے دیکھا تو سب سے علی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔
اشعاری کا ذکر آ گیا ہے، جو جملہ گزاری کے اندر وہ چاہتا ہے آپ اس نقطے پر غور کریں گے. یہ بھی کہنا غلط ہے کہ علی کی امت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جیسے زمین و آسمان کے فاصلے کو ناپے ہوئے ہیں، زمین آسمان کا فاصلہ تو معلوم ہے، لیکن علی امت کا فاصلہ طے نہیں ہے. آپ نے یہ کیسے طے نہیں ہے؟ اسے زمین آسمان کے فاصلے کو چھوڑ کے اور جس کے قدموں میں آسمان ہو، کے نیچے آسمان ہو، ان کی منزلوں کو طے نہ ہو سکے، پروردگار نے علی کو اس کے کاغذوں پر ہمیں تو ذکر علی محمد کرنے کی اجازت کبھی ملتی ہی نہیں ہے، لیکن جنہیں اجازت ملی طرح انہوں نے کہا ہے وہ اپنی دہرانے کی اجازت مل جائے. یہ روایت عالم اسلام کی صحیح کتابوں میں تو غیر مطلب روایت نہیں. سرکار عالم جو منظر گرائے میں تشریف دے گئے تو حکومت کی زبان سے یہ بیان ہے کہ وہ جگہ بھی اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے جہاں جلوس کر کے کافی آپ چاہیے اگر نظر آ گیا اور لوگوں میں چل جاؤں گا آپ کیا چاہیے تو ابھی تک زمین چلے گئے ہجرت آئے گے کم سے کم ساتھی ہوگا. راستہ بتانے والا، فضاؤں کو جاننے والا، ساتھ دے جانے والا، سہارا دینے والا، قرآن کی نظام پڑھ کے پکڑ کے چلنے والا. اب کہا آپ چاہیے اجنبی جگہ، اجنبی ماحول، انجان راستے، خدا جان راستے ہیں کسی کی. اور کہا کہ آپ چلے جانے کو چلے جائیں گے، لیکن کہاں جائیں گے؟ تو روایات نے کہا ہے جو سرکار والا جو آگے بڑھے تو وہ وحشت کا عالم تھا، وہ اضطراب کا عالم تھا، وہ پریشانی کا عالم تھا. اگر ہم آپ کبھی رات وقت اس صحرا بیابان کی روک دی جائیں تو ہمارا کیا حل ہو؟ یوں ہی سمجھ لیجیے کہ پیغمبر بہت پریشان تھے کہ جب یہ ساتھ آئے تو ہم بھی بات چھوڑ دو آگے میں گھر جاؤں کہاں جاؤں. تو روایت کے حکومت پریشان تھے، پروردگار عالم نے بلایا تھا اپنے حبیب کی پریشانی کو دیکھا. تو روایت کا ذکر ہے کہ مالک نے اپنا سب سے کرم پیغمبر کے سامنے پڑھ دیا. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. یہ سب سے کرم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے خدا کے آپ ہوتے نہیں. اسے میں نے کہا کہ اللہ نے میرے پانی کا سب سے کرم کا ہاتھ رکھ دیا. روایت تو بات بھی ہے کہ خدا نے پیغمبر کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور حضور فرماتے ہیں پروردگار نے سب سے کرم کیا رکھا، آپ سب تو بڑھ کر یقین کہ میں نے اپنے دل میں یقین کی ٹھنڈک کر دوں کی. ساری پریشانی کی نہیں، سارا اختلاف ختم ہو گیا. وہ حرف کو طرف کو خلیج کو چوری کو پریشانی ہوگی، وہ یقین کی خود کی تبدیل ہو گئی. جو پروردگار کا کرم تھا کہ نبی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا تو پیغمبر اسلام کو بظاہر لاہوت میں جس کا نام نشان کوئی نہیں جانتا ہے اس اختراع کے عالم میں سرکار کو سکون حاصل ہو گیا. یہ تو ہمیں صحیح رہا ہے. اب اس کے بعد ان کے ابھی حقیقت کے موڑ بدل گیا ہے. مولا کائنات کی شان جو قصیدے ہیں وہاں سے سارے میں کوئی صاف قصیدے ہیں یا وہ صاف قصیدے تھے جن کا مقابلہ چاہیے والوں نے کیا تھا ہمارے کعبہ کی دیوار سے. کیا کہنا ہے کہ بہترین قصیدہ کے ساتھ دیواریں کعبہ بنا کر اٹھا دیا جائے. یہ حضرت السلام نے فضائل مولا کائنات سے 7 قصیدے اتنے اپنے لگی کے لکھے ہیں جو المیات سما کے جاتے ہیں اس کے
محلوں میں تمہارے نبی کے پڑھے جائے ان لوگوں کو جزا اور انعام دیتا ہے جو مالک پر اعتماد کرنے والے جو اپنے معاملات کو پروردگار کے حوالے کر دیں وہ خود انتظام کریں. مقلد القلوب ہونے کے معنی یہ ہیں جب چاہتا ہے دلوں کو پلٹ دیتا ہے, جب چاہتا ہے دلوں کو پلٹ دیتا ہے. اور جب بات آ گئی ہے جو چولہا ہوتا ہے جب آپ بندہ ہو جائے گا نبی شہر آلو میں بہت نہیں. علی کا کمال یہ ہے کہ ہمیشہ ان کے بندی گواہی کی بن دیتے ہیں, چاہے بند کمرہ ہو چاہے کھلا میدان. میں نے کہانی گواہی ہمیشہ دشمنوں نے دی ہے. جہاں سے گواہی دکھائی دیتے ہیں چاہے بند کمرہ ہو چاہے کھلا میدان. بند کمرے کا حال آپ نے دیکھ لیا, کھلے میدان کو سامنے دے ڈالا. مبارک ہو آپ ہمارے مولا ہو گئے. کمال کی خصوصیت یہ ہے کہ کمال اپنے کو خود منوا لیتا ہے. کوئی کمال سے باخبر نہ ہو سکے یہ ممکن ہے, لیکن باخبر ہو جائے اس کے بعد آدمی نہ مانے یہ نہیں ہو سکتا ہے. میرے بزرگ دوست نیتا بھی ہیں تھوڑا سلام کر کے تو اچھا جملہ تھا اسے بھی نکل آیا تو انہوں نے کہا بعض اوقات بات بیان کرنے والے انتہائی محبت بات بیان کرتے ہیں اور آپ جیسا پڑھا لکھا سمجھا بھی باری کر لیتا ہے. تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ بھی بالکل لوگوں لیتے ہیں یا کچھ سمجھتے بھی ہیں. وہ بڑی حقیقی بات تھی. کل مسئلہ یہ نہیں حضور الحمد للہ میری باتوں میں کیا کہہ رہا ہے. سارے مقدمات ساری تبدیل ساری باتیں میں جانتا ہوں سب محمد ہیں, مگر کیا کروں کہ واقعی میں میرے مولا کا نام دے دیتا تو آپ سے بات نہیں کرنا. انسان کو مجبور کرتا ہے جو پہلے مجھے اللہ کے بارے میں کہہ رہا تھا. اللہ سبزی کے نام مجھے سارے سمالات آ جاتے ہیں اور کوئی کمزور نہیں اور کمال اپنی تعریف خود کراتا ہے, اس کے لیے کوئی فرمائش نہیں کی جاتی. نئی سال کو من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ. قرآن مجید کہتا ہے پیغمبر اگر آپ ان لوگوں کو سوال کریں کہ تم خدا نہیں مانتے ہو تو یہی بتا دو آسمان و زمین کو کس نے بنایا ہے. یہ گھبرا کے کہیں گے اللہ کوئی اپنا نام دے کے میں نے بنایا نہیں کر رہا, اپنے باپ کا نام دے دیا جب بیٹا بنا وہ بھی ایسا یہ کسی کا نام دے دے شادی نہیں ہے. پھر آپ نے کہیں گے اللہ یعنی آدمی مجبور ہے جس طرح تک اس کے کمال کے اعتراض کرے. اسے ہر جگہ کو سجر والے دکھائی دیتا ہے. زمین کو دیکھے گا تو وہ یاد آئے گا, آسمان کو دیکھے گا وہ یاد آئے گا. سب جو خبر کی رنگ ہو گئی لفظ چلی گئی. اللہ بھی اللہ دکھائی دیتا ہے. اتنا جمال پروردگار کل کائنات کے جلوہ کیا ہے کہ انسان آگے بول رہے کہ ممکن ہے مگر کمال کے احترام نہ کرے یہ ممکن نہیں ہے. یہی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ پھر آخر کہیں نہ کہیں کوشش کرتے کرتے کوئی نہ کوئی منزل ایسی آ جاتی ہے کہ آدمی مجبور ہو کے کہہ دیتا ہے. زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں جب کہنا چاہتا ہوں تو غور کیے گا. پروردگار نے کیا کہا اگر پورے زمین آسمان کس کا بنائے کس کا نام لے گی. یہ چاند سورج کام کیا ہے کس کا نام لے گی. یہ ہمارے کس سے لگائی یہ پانی کس سے باہر کس کا نام لے گا اللہ. یعنی ہر موڑ پر ہر جگہ پر تو اللہ ہی دکھائی دے رہا ہے. ہو سکتا ہے آسمان کو دیکھ کے چپ رہ جائے, زمین کو دیکھ کے خاموش رہ جائے, دریا کو دیکھ کے خاموش رہ جائے, پہاڑوں کو دیکھ کے خاموش رہ جائے, مگر کوئی نہ کوئی جگہ ایسی آئے گی جہاں گھبرا کے کہیں گے اللہ. سمجھو میں تو جس کا کمال کل کائنات میں نظر آتا ہے. ایک جگہ انکار ہوگا, دو جگہ انکار ہوگا, جہاں آپ سے بند کرے گا وہاں سے بول دے گا, کہیں نہ کہیں تو مجبور ہو کے کہے گا اللہ.
یہ تو کمال پروردگار کی بات ہے، وہ تو بہت اونچی ہوتی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں مسلمان اسلام میں رہ کے کیسے زندگی گزارے. توجہ کرے، جو اسلامی زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ زندگی گزارے. کیسے زندگی گزارے؟ چلیے سیرا میں آگے بند کر لے گا، چلیے شیعہ کی تعلیم میں جا کے آگے بند کر لے گا. چلیے جب لوگ پیغمبر کو پتھر مارے تو آگے بند کر لے گا. جب ہم نے کاجے کی شاید جائیں تو خاموش ہو جائے گا. جب سرکار دواروں کو گاڑیاں بھی جائیں گی مسلمان اندھا ہو جائے گا. کی رات آئے گی اندھیرے میں کچھ نہ دکھائی دے گا. جب میدان ہوگا کچھ نظر نہیں آئے گا. اور کی مندر میں ہم سے ہمیں دکھائی کہاں دے گا. ہم نظر جائے گا، ہم دیکھیں گے گا، ہر جگہ ہم بند کر لے گا، مگر جہاں کوئی امکان نہ ہو، کھلا میدان ہو، خرید ہو، پر ہو، وہاں پر کہنا ہی پڑے گا کہ آپ ہمارے مولا ہو گئے. ہم ساری تاریخ واقعی ساری تاریخ اللہ کی مثال کی کمال ہے، وہ قابل تعریف ہے. اس کا کمال اپنا ہے، لہٰذا واقعی وہ تعریف کہاں ہے. یہ ہے اس کی الوہیت اور اس کا پہلا کمال. اس کے بعد رب العالمین کمال کی اپنے ہم دو طرح کے ہوتی ہیں. میرے دولت میں بعض لوگوں کے خزانے بھرے ہوئے ہیں لیکن فقیر کی شکل دے دی کرنے لگی ہے. اور یقین کریں بات کر والوں کو فقیر باتیں ایسا لگتا ہے جیسے ملک الموت آ گئے. گھر میں موت کا سناٹا کچھ سانس کرو فقیر کو معلوم ہو جائے گا کوئی ہے اور چل رہا ہے. تو اگر دولت کا حساب لگائیں گے دولت مند ہے، سرمایہ دار ہے، بہت بڑے سرمایہ دار ہے، بہت بڑے آدمی ہے، مگر جو کسی کو دینے کا پایا بہت بڑے فقیر. کسی قابل ہے، کسی مسافر کا کوئی فائدہ نہیں. یہ کمال ایسا بھی ہوتا جو کمال ہے مگر کسی کے کام نہیں آتا. اور ایک کمال وہ ہوتا جو سب کے کام آئے، اپنے ہو، پرائے ہو، قریب والے ہو، دور والے ہو، ادھر والے ہو، ادھر والے ہو، سب کے کام آئے. اللہ نے تو میں وہ بات کمال نہیں ہوں جو کمال سمیٹ کر لیے. میں ایسا بات کمال نہیں ان سے سارے کمانا وہ کی بات تک میں دور رہ رب العالمین. ایسا کمال کیا عالمین کا پالنے والا اپنے ہیں انہیں بھی پال رہا ہوں، غیر ہے انہیں بھی پال رہا ہوں، زمین والوں کی پرورش کر رہا ہوں، آسمان والوں کی پرورش کر رہا ہوں. جیسے ملائکہ کو پال رہا ہوں ویسے ابلیس کو تو میں ہی پالا ہے. میرے لفظ کا معنی بڑا بہت ٹھیک ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ابلیس کا کوئی اور ہو. اور یہی وجہ ہے ابلیس تو کہہ رہا ہے جب وہاں سے نکالا گیا اور ملائکہ نے خوشی نہ آئی. چلو ایک ہم وقت یاد آ گیا، کسی وقت کچھ بھی لوگوں کا سکتا تھا. اب یہ گیا اس دن آپ جو کچھ نہ ہو جائیے، میرے کچھ مسائل ہیں، آپ بڑے اللہ والے بنتے، ہم تو خیر دشمنوں خدا قرار پا گئے، عجیب ہو گیا، مردود ہو گئے، مجبور ہو گئے، نکال دیے گئے. آپ اللہ والے ہیں، آپ ہمارے سوال میں جواب دے دیے. ملائکہ نے کہا کہ آپ صاحب کو والا کو چھوڑیے، ایک سوال کے جواب دے دیے. اگر واقعات میں ڈالا ہوں تو موت اسی کے کمرے میں لگی. اگر واقعہ میں ناراض کو سارا خطرہ مجھے سے ہے اور واقع ہے میں تو کہہ دیا میں کہوں گا میں تو بڑا کروں گا، تو اگر موت کو حیات سے مجبور ہوگا تو مجھے برداشت کرے گا. لیکن جب موت کو حیات اسی کے قبضے میں ہے اور میں نے کہہ دیا میں چاہ رہا ہوں پہچانے کے واقع اگر اس کو آپ کو کوئی ہمدردی تھی مجھے مان دیا ہوگا. جب مجھے نہیں مارا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ضرورت ہے. اب واقع ہے نظام کائنات کو جیسے ملائکہ کی ضرورت ہے ویسے نظام کائنات کو ابلیس کی ضرورت ہے. اب تو لوگ پوچھا کرتے کہ اس کو خدا نے تھوڑا ایسا کم وقت ایسا کیوں ہوگا، مجھے مار دیا ہوگا فرصت ہو جاتی. میں نے آپ کو صحیح کہتے ہیں میں اپنے گاڑی میں کیا پڑے محل میں لگتا ہے اور وہاں جانے کے بعد مجھے تعلق پیدا ہوا اور میں نے لوگوں کے کہا کہ آج تو کوئی جواب نہیں دے سکا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن آپ نے سوال کیا ہم جواب دیں گے.
ہم نے وہاں جا کے دیکھا ڈرائنگ روم دیکھا، ہم نے کہا اس محل میں ہونا چاہیے تھا، بیڈ روم دیکھا ہم نے کہا اس محل میں ہونا چاہیے تھا، گاڑی دیکھے ہم نے کیسے ہونا چاہیے تھا، کنزیلیں دیکھی ہم نے کہا ہونا چاہیے تھا، لائٹ دیکھی کا ہونا چاہیے تھا، ہر سامان دیکھا ہونا چاہیے تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ دیکھا ایک چھوٹا سا کمرہ اسی محل میں چھوٹا سا کمرہ دیکھا، عجیب و غریب بنا کا بنا ہوا، اپنے ظاہر جہاں ایسا ڈرائنگ روم ہو، ایسا بیڈ روم ہو، ایسا کچن ہو، ایسا سارو سامان ہو، ایسے قالین ہو، ایسے کنزیل، ایسی بجلی، ایسی لائٹ، یا ایسا سامان پایا جاتا ہو، ایسا کیا کام ہے؟ ایسا چندہ کمرہ ایسا چندہ کمرہ، اس کا یہاں کیا کام تھا اتنے بڑے محل میں؟ تو کہہ رہے نہیں مولانا اس کی ضرورت ہے. میں نے کہا یہی بات تو میں بھی کہہ رہا تھا، سامان کی ضرورت ہے، وہ ایسے جلدی کے محل کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ کہ آپ گھر چلاتے ہیں تو آپ اس کی ضرورت کو پہچانتے ہیں، وہ کائنات کو چلاتا ہے. نظام سمجھ لیے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پروردگار عالم میں طواف کی جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، طواف کرنے کعبہ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں ایک دعا طواف کی دعاؤں میں یہ کہ پروردگار وہ ایسی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے کہ سجد کا خرچ جو تیری مخلوقات میں بدترین تھا وہ تو اس کی دعا نہیں قبول کرنی. خدا جانتا معصومی نے کیا کیا نتیجے اختیار کیے ہیں پروردگار سے اپنی گزارش کو قبول کرانے کو. کچھ سوچ نہیں سکتا سوائے علی محمد کے کسی کے پاس یہ ذخیرہ آئے گی. جنہوں میں نے اس کے پہلے بھی یہی کہا تھا اور آپ نہیں کہ اسے نوٹ کریں جو دنیا میں کسی مذہب کا ماننے والا ہوں، کسی جماعت کا ماننے والا ہوں، اب کسی کے جماعت اور مذہب کی کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بات کی میں گزارش کروں، کسی مذہب میں نہ عیسائیت میں نہ یہودیت میں اور نہ اسلام کے کسی فرقے میں اتنا بڑا ذخیرہ دعاؤں کا نہیں ہے جتنا بڑا ذخیرہ مذہب علیہ محمد. شخصیتوں کی بات کر رہا ہوں، دولت کیوں نہ خزانے نے بیت مال یا دولت مارا اس کا تذکرہ نہیں ہے. جو خزانہ اہل بیت کے پاس دعاؤں کا ہے وہ خزانہ کسی مذہب، کسی فرقے، کسی جماعت پر نہیں ہے. ایک اگر دعا پیدا ہو گئی اس کا نام تو صحیح پورا سزا کر یہ کسی کو نماز ہو سکتا ہے گنج کی اضافت آج کی طرف کیسے ہوگی. گندگی ہوگی کہ تم نے اب وقت اخلاق جو بدترین مخلوقات میں سے لکھا تو اس کی دعا قبول کری. کیا دعا؟ اس نے کہا ہم ربنی الی یوم یبعثون، وہ جو قیامت تک کی مہلت دے دے تاکہ میں تیرے بندے کو بہتاؤں گمراہ کروں، ضروریت آدم سے آدم کا مر ڈالوں. تو انہوں نے کیا کہا قیامت تک کی مہلت تو نہیں ملے گی، الی یوم وقت معلوم، مگر وقت معلوم تک مہلت دے دی جائے گی. اس سے مہلت مانگی تو نے دے دیا. ایک پروردگار جو اپنے ایسے بدترین دشمن کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، مالک تک اتنا پورا تو نہیں. میں تیرا دشمن تو نہیں، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کا چھڑکاؤ نہیں کیا. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اولاد کی عادت کو تباہ و برباد کر دوں گا. میں تو خالی کئی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا ہے، میں کئی بارگاہ میں دعا کروں کیسے سوچوں کہ ویسے دشمن کی دعا کو قبول کرے گا اور ایک چاہنے والے کی بات نہ سنے. قربان جائیں ایک بھائی کی بارگاہ میں اپنی دعا قبول کرانے کے کتنے راستے بتائے ہیں. اس راستے سے رہو، یوں گزارش کرو، یوں کہو تاکہ پروردگار عالم اس کی رحمت کو جوش آ جائے، اس کی رحمت تمہارے سامنے حال ہو جائے. میں بات تمام کر رہا ہوں تو پروردگار عالم کا کرم وہ ہے جو سب کے لیے
اور کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے جب شیطان نالائق تھا تو جو زندہ کیوں رکھا، جو مانگا کیوں دے دیا نہ خدا کے کیوں کہا جا سکتا ہے، نہ شیطان یہ کہہ سکتا ہے جب خدا نے جو میں نے مانگا دے دیا، یہ علامت ہے کہ میں بھی محبوب خدا ہوں۔ ارے اسی کے قصے کو مسلمان نے پہچان لیا ہوتا تو سارے معاملات طے ہوتا۔ اور کیا نکل رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، کہنا مجھے خدا دے دے، مجھے زندگی دے دے۔ پروردگار اللہ سے 10 برس کی 1000 برس کی تھی مگر زندگی یہ تھی جو مانگا دیا یا نہیں دیا۔ مگر آج تو کوئی یہ کہنے والا پیدا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو سجدہ نہ کرنے کے بعد بھی ابلیس اور پروردگار کے تعلقات ٹھیک چل رہے تھے۔ وہ میں نے لفظ کا مانی پڑا وہ اگر آج کوئی پیدا ہو جائے کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا مگر تعلقات کا بربر نہیں آیا، کیسے معلوم ہوا؟ کہ خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، خدا نے دے دیا یہ علامت ہے کہ تعلقات ٹھیک ہے۔ ارے کوئی کہنے والا نہیں، دے دیا اس لیے کہ کریم ہے، دے دیا اس لیے کہ مہربان ہے، اس کا قریب ہونا الگ ہے، تعلقات کا ٹھیک ہونا الگ ہے۔ اور شاید یہ ایک قبضہ جو خدا تھی کہ تمہیں قریب کو دے دیا تاکہ اس کے بعد میرے بندے کسی بھی مانگنے والوں کو کچھ دے دے، کوئی ان کے دروازے پر کوئی گزارش لے کے آ جائے اور وہ اس کی گزارش کو پورا کر دیں تو کوئی یہ نہ کہنے پائے تعلقات ٹھیک چل رہے تھے۔ اور جو ہے تعلقات کا بہتر ہونا وہ الگ ایک کام ہے، آگے پرواہی کر دینا وہ الگ ایک مسئلہ ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس بات کو دوسری منزل میں رکھا ہے، پہلی منزل میں اپنا کمال ہے، اس کے بعد دوسری منزل یہ ہے کہ میں رب العالمین ہوں، یعنی میرا کمال میرے ذات تک محدود نہیں ہے، میرا کمال عالمین کے لیے، میرا کمال عالمین کے لیے، سب کے لیے، میرے فیض سے، میرے فضل سے، میرے کرم سے، میرے احسان سے کوئی محروم رہنے والا نہیں ہے، میں سب کو عطا کرنے والا ہوں۔ میرے مالک یہ میرا کرم تھا، اپنے پڑھائی اچھے برے لائق نالائق جتنے ہیں کوئی تیری مہربانی سے محروم نہ رہ سکا۔ جس زمین پر یہ پر آیا اسی زمین پر وہ بھی رہے، جس آسمان میں وہ رہے اسی آسمان پر وہ رہا، جو رزق یہ کھا رہے ہیں وہی وہ کھا رہے ہیں، اس نے تو پیدا کیا ہے، پالنے کی ذمہ داری بھی ہے، وہ اس کا کام ہے پالنا، اس کے بعد مخلوقات کا کام ہے خطاب کرنا، تو اپنا کام چھوڑ دو، پروردگار اپنا کام نہیں چھوڑے۔ اور اسی لیے بس میری بات تمام ہو اسی حقیقت کو سمجھنے کے بعد یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نیک بندوں کا کردار کیا ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی شان کیا ہوتی ہے۔ جب میرا گھر نہ رہ جائے، یہ دنیا رہے یا برباد ہو جائے مجھے کیا فکر ہے، جب میرا گھر رک جائے، میرا گھر تباہ ہو جائے تو ساری کائنات تباہ ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مگر جو اللہ کے نیک بندے تھے، جو پروردگار عالم کے اخلاق کے مذہب تھے، جو مالک کے کمالات اور صفات کے مذہب تھے، وہ یہ نہیں سوچ سکتے جو ہم سوچتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے اگر یہ آواز آ رہی ہے کہ آسمان سے ایک قطرہ پانی نہ برسے گا، آپ متوجہ ہو گئے، جو آسمان سے آواز آ رہی ہو اگر ایک قطرہ ادھر آ گیا تو آسمان سے ایک قطرہ پانی نکل دے گا، اور زمین پر یاد کر رہی ہو اگر ایک قطرہ ادھر آ گیا تو زمین سے دانا پیدا نہ ہوگا، تو حسین پڑھ کے کہتے جب میرا 6 مہینے کا کام کر رہی ہے، جب میرا برابر اتر گیا تو دنیا میں پانی بڑھتے جائے نہ بڑھتے، دنیا میں دانا پیدا ہوتا نہ پیدا ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر یہ ہوتا ہے کیا کہے جاتا یہ حسین کا کرم تھا کہ دنیا میں جو خدا سے محروم نہ ہونے پائے، میں نہ آسمان کے حوالے کروں گا نہ زمین کے حوالے کروں گا، اگر دنیا پر لوگوں سے محروم ہونے والی ہے تو کوئی محروم نہ ہونے پائے، تو مولا آپ کیا کریں گے؟ کیا میں اسکول کو اپنے
اللہ